حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ تھا، ایک شخص آ گیا، ملک شام کی طرف سے ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ آپ امیر بھی ہیں اور امیر بھی ہیں۔ ایک امیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، اور دوسرے نمبر پر امیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو مسلمانوں کا امیر بنایا ہے۔ میرے اوپر کچھ قرضہ آ گیا ہے، تجارت کی وجہ سے مجھے کچھ نقصان ہوا ہے، میرے اوپر کچھ قرضہ ہے، میں یہ سوچ کر آیا ہوں آپ کے پاس کہ آپ مجھے پیسے دیں گے، میں اپنا قرضہ اتاروں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اس کو گھر لے گئے۔ جب گھر کے قریب پہنچے، باہر دروازہ عالیشان تھا، جب گھر کے اندر گئے تو گھر کے اندر کھجوروں کی چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں، اور اوپر بیٹھ گئے اور اس شخص کو فرمایا، میں نے 3 دن ہو گئے کچھ نہیں کھایا، میں کھجوروں کے اوپر گزارا کر رہا ہوں، آپ ایسا کریں، آپ عثمان کے پاس چلے جائیں، عثمان آپ کو ضرورت کے مطابق پیسے دے دے گا۔ تو شخص کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، میں عثمان کے پاس جا کر آپ کا نام لوں گا کہ مجھے حضرت ابوبکر صدیق نے بھیجا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ عثمان خیرات کرتے وقت تشویشیں نہیں کرتا، تو چلا جا، عثمان تیری ضرورت کے مطابق تجھے پیسے دے دے گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ کیسے دے گا، نہ جان پہچان، پھر کیسے دے گا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ عثمان خیرات کرتے وقت ٹٹولتا نہیں ہے، یہ تو تیری اور میری عادت ہے ٹٹولنے کی، 10 روپے دیے اور 10 باتیں بھی سنائی، نہ دے میاں تو 10 روپے 10 باتیں بھی سناتا ہے، کہتا ہے یار تیری تو صحت ہے، تو اللہ رب العزت سے مانگ، تو اپنے مال و دولت کمانے کے لائق ہے، نہیں یار 10 روپے بھی دیے اور 10 باتیں بھی سنائی۔ فرمایا عثمان خیرات کرتے وقت ٹٹولتا نہیں ہے، تو جا، عثمان تیری ضرورت سے بھی زیادہ تجھے دے گا، تیری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے، تیری سوچ کے ختم ہونے سے بھی زیادہ عثمان تجھے عطا فرمائے گا۔ تو ٹھیک ہے، اس شخص کہنے لگا کہ میں چلا گیا حضرت عثمان کے پاس۔ باہر دروازہ عالیشان تھا، جب دروازے کو کھٹکھٹایا تو اندر سے گھر سے آواز آئی۔ حضرت عثمان اپنے بچوں کو سمجھا رہے تھے کہ بیٹا خرچہ تھوڑا کم کرو، دودھ کے اندر شہد ملا کر تھوڑا پیا کرو، دودھ کے اندر شہد ملا کر نہ پیا کرو، خرچہ تھوڑا کم کرو۔ تو شخص نے کہا کہ میں سوچنے لگا دل میں کہ حضرت ابوبکر صدیق تو اس کے بارے میں بڑی بڑی باتیں سنا رہے تھے، وہ تو کہہ رہے تھے کہ جہاں تیری سوچ ختم ہوتی ہے عثمان اس سے بھی زیادہ تجھے عطا فرمائے گا، یہاں تو اس کے گھر میں دودھ اور شہد کی لڑائی پڑی ہے۔ تو بہرحال میں نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عثمان باہر آئے۔ جب میں نے السلام علیکم کہا تو حضرت عثمان سمجھ گئے کہ یہ رسول اللہ کا نوکر ہے، یہ مسلمان ہے۔ مجھے گھر لے گئے، گھر لے جانے کے بعد کھجوروں کا حلوہ پیش کیا۔ پہلے نمبر پر کھجوروں کا حلوہ پیش کیا، میں نے وہ کھا لیا، میں نے وہ تناول فرما لیا۔ دوسرے نمبر پر دودھ لے آئے جس کے اندر شہد ملی ہوئی تھی۔ دل میں میں سوچنے لگا کہ بچوں کو تو سمجھا رہے تھے کہ خرچہ تھوڑا کم کرو، میرے لیے 3 چیزیں بنوا کر لے آئے۔ تو پھر میں نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، اے حضرت عثمان غنی، یہ کیا بات ہے کہ آپ بچوں کو تو روک رہے تھے کہ دودھ کے اندر شہد ملا کر نہ پیا کرو، لیکن میرے لیے 3 چیزیں بنوا کر لے آئے ہو، یہ کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عثمان نے جواب دیا کہ اے شخص، مجھے اللہ رب العزت نے اس لیے مال و دولت عطا فرمایا ہے کہ میں رسول اللہ کے غلاموں کی نوکری کروں، میں اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کروں، اس لیے مال و دولت عطا نہیں فرمایا۔ میں اپنے بچوں کی پرورش کروں، میں اپنے بچوں کی عالیشان پرورش کروں، اس لیے اللہ رب العزت نے مجھے مال اور دولت عطا نہیں فرمایا۔